قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قد عبد القادر قدرت منا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ جدا کے واسطے بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آج وہ شب ہے جس شب محب اپنے محبوب سے جا ملا، وہ بے پردہ ملاقات کہ جس کے صفت کی ایک جھلک پا کر موسیٰ جیسے کلیم اللہ اپنے ہوش میں نہ رہے۔ آج کی رات بے پردہ اپنی نگاہ اطہر سے جلوہ باری تعالی کو دیکھنا، اس رات کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ ایک اودھی شاعر ہیں ممتاز گنگوہی صاحب، آپ بڑے پیارے انداز میں یہ لکھتے ہیں کہ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، ایک راج دلارا آوت ہے، لو لاکھ کا صحرا سرسو ہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ لو لاکھ کا صحرا سرسو ہت وہ احمد پیارا آوت ہے، حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلماں نے پکارا الا اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلماں نے پکارا الا اللہ، اور خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے، جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشیوں تمہرے بھاگ جگے، جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشیوں تمہرے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ یاسی کی چمک ہے داتن میں، یاسی کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھوں میں، یاسی کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش تارا آوت ہے۔ ماں داغ کا کجلا نین بھرے و شمس کا بٹنا منہ میں ملے، ماں داغ کا کجلا نین بھرے و شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے نیم کا گھونگٹ، ہے نیم کا گھونگٹ سہرے تلے، وہ رب کا سوارا آوت ہے۔ عزیزان گرامی، آج اسی سردار کی وہ رات جس رات کی تمنا شاید ہر نبی نے کی ہو، جس خواہش کو صرف اور صرف اگر پورا کیا گیا تو وہ ذات ہم سب کے نبی آخر الزمان کی۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور تمہارے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔
عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج شب معراج جو وصل کی رات ہے، اس رات میں بھی کچھ لوگوں کو چین نہیں ہے. اعتراض بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی. جو جلوہ خداوندی کس انداز میں دیکھا جب نماز عطا کی گئی تو اس نماز میں کیا چیزیں چولی. طرح طرح کے بے وقوفی والے اعتراض، کہیں یہاں کہیں وہاں کہیں ادھر کہیں ادھر. لیکن الحمدللہ قربان جاؤں اپنے اعلیٰ حضرت کا، جنہوں نے ہر اعتراض کا جواب یہ بتا دیا کہ اگر سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتے ہو تو یہ جواب ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ معراج جسمانی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے اور نبی گئے اور واپس آ گئے. اگر جسمانی ہے تو نبی گئے، بستر ویسے ہی دم. جیسے ابھی میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، ابھی میں یہاں سے اٹھوں تو اس پر بیٹھنے کے میرے کچھ دیر تک پڑ جائیں گے. وہی دبا ہوا بستر، وہی گرم بستر، وہی دروازے کی ہلتی ہوئی کنڈی. کہا کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ ممکن کیسے ہے؟ چند پل میں اتنا بڑا عرصہ گزرا کیسے؟ چند سیکنڈوں کے اندر یہ ممکن کیسے ہے کہ نبی جنت و جہنم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، مسجد اقصی جا کر امامت بھی کر رہے ہیں، رب کا جلوہ دیکھ بھی رہے ہیں، انبیاء سے گفتگو کر بھی رہے ہیں، سب کی خواہشوں کو پورا کر بھی رہے ہیں، اور واپس بھی آتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ کنڈی ہل رہی ہے. پوچھا گیا کہ یہ ممکن کیسے؟ تو آج یہ نوجوان جنزی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سائنس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسپیڈ اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ لائٹ ہے. ہائیسٹ ویلوسٹی، ہائیسٹ اسپیڈ. اب رسول دو عالم کس پر سوار ہو کر گئے؟ لوگ کہیں براق، لیکن کچھ نابالغ ذہن کے لوگ اسی براق کو ایک گھوڑا بنایا. ایک گھوڑے کے پجاری ہیں، کہیں لگا کہ گھوڑا لگائے، اس کے اوپر ایک عورت لگائے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت براق ہے، اس سے سب حاصل ہو جاتا. پڑھ لیتے تم یا تمہارے پیر، تم یا تمہارے پیر اگر پڑھ لیتے تو پتا چلتا یہ براق آدھا انسان آدھا گھوڑا نہیں تھا. یہ برق بجلی کی جمع براق تھی. جب ایک بجلی برق کی ویلوسٹی اتنی ہائیسٹ ہے کہ سیکنڈ بھر کو کور کر کر سورج سے نکلتی ہوئی دنیا میں آ رہی ہے ایک بجلی، تو اس بجلی کو آپ جمع کیجئے، سنگولر کو پلورل کیجئے، واحد کو جمع کیجئے، ایک کو دو کیجئے، دو کو 10 کیجئے، 10 کو 100 کیجئے، اور اس براق کو جمع کیجئے. تو جب بجلیوں پر سوار ہو کر وہ محبوب اپنے محب سے ملنے کے لیے پہنچا
اسپیڈ آج یہ سائنٹسٹ نکال رہے ہیں نا، ٹائم لیپس، ٹائم ٹریول، ٹائم کیپسول. عزیزان گرامی، میرا نبی پہلے ہی دکھا چکا ہے. آج آئنسٹائن یہ بتا رہا ہے کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے، اور اس ٹائم ٹریول کو بتایا، تھیوریکلی بتایا. پر ایک بجلی، براق بجلیوں کی جمع، ایک بجلی کی طاقت یہ کہ سیکنڈ بھر کے اندر وایو منڈل سے دھرتی کے اندر. اور جب براق وہ بجلیوں کی کڑک پر سوار میرا نبی، وہ لہراتی زلفیں، وہ نورانی چہرہ، وہ نورانی چہرہ لے کر ایک محبوب جب اپنے محبوب سے ملتا ہے. آج ہم اپنے پیر کو دیکھ لیں، یہاں کتنے تاج الشریعہ کے غلام ہیں؟ بتاؤ ذرا یہ بتاؤ، تمہارے تاج الشریعہ نے تم کو جب تمہارے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا تو وہ عالم کیا ہوگا؟ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنے پیر کا تصور کرو. ہم محبوب، وہ محب، وہ محب، یہ محبوب اب پتہ یہ نہیں چلتا ہے کہ محبوب کون ہے، محب کون ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ محبوب کون ہے، محب کون ہے. اگر ہم اس دنیا کے اعتبار سے چلنے لگیں، دنیا کے اعتبار سے بولنے لگیں، عزیزان گرامی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا مرشد اگر آ جائے میرے سامنے، اس کا پیارا پیارا مکھڑا، اس کا پیارا پیارا چہرہ، وہ پیاری پیاری آنکھیں میرے محبوب کا، وہ پیاری پیاری زلفیں میرے محبوب کی، وہ پیارا پیارا قد و قامت میرے محبوب کا. عزیزان گرامی، ہم نہارتے ہی رہتے ہیں کہ میرا محبوب ہے کتنا پیارا. ہزاروں مرشد ایک طرف، میرا تاج الشریعہ ایک طرف. جب چہرے پہ نظر آتی ہے تو یہی سوچتے ہیں ہم کہ خدا کی عزت کی قسم ایسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. اب عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ دن کی ہماری ان کی بظاہر ملاقات تھی اور ہم ان کے ایسے محبوب ہو گئے کہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ہیں، چہرے مرشد، اپنے بزرگوں کا چہرہ، اپنے پیران اعظام کا چہرہ عزیزان گرامی آنکھوں میں بستا چلا جاتا ہے. آنکھ بند کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ کیسے مسکرا رہے ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے چل رہے ہیں، وہ کیسے بول رہے ہیں. ان کے ہاتھ اٹھانے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کے مسکرانے کا انداز، ان کے ڈانٹنے کا انداز، عزیزان گرامی، سب کچھ ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں بالکل سیو میموری کی طرح رکھا. اب عزیزان گرامی، ذرا یہ سوچو کہ وہ محبوب، وہ محب، وہ محبوب، وہ محب، دونوں ایک دوسرے سے وصل کے لیے پہنچے. براق پر سوار ہو کر یہاں سے پہنچے مسجد اقصی. اب عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں، طرح طرح کی باتیں اڑانے لگتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں. میں یہاں پر آیا ہوں، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی جاگرا سے آیا ہے، کوئی اندور سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، 200-300 کلومیٹر دور سے یہاں پہ ماشاءاللہ سے لوگ آئے ہیں. کیسے آیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں نا؟ پتہ یہ چلا کہ اس شہر کی کمیٹی نے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ چینل کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہر ایک دوسرے فرد کو بتایا کہ سید صاحب آ رہے ہیں سفید شریف سے. جب بتایا تو پتا چلا نا، تب آئے آپ. اس زمانے میں کون سا انٹرنیٹ تھا، کون سی فیس بک پوسٹ تھی؟ کوئی نبی سیریا میں، کوئی مکہ میں، کوئی یمن میں،
کوئی ایجپٹ میں، کوئی آسمان پر، کوئی کہیں پتہ یہ چلا نبی آخر الزمان آ رہے ہیں، کوئی آسمان سے چلا آ رہا ہے، کوئی یمن سے چلا آ رہا ہے، کوئی مکہ سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے، سب ایک جگہ اکٹھا۔ کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ یہ ثبوت ہے علم غیب کا۔ ارے یہ تو دیگر انبیاء ہیں جو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ ارے جب امتیوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کہیں سے چلے آ رہے ہیں، الیاس چلے رہے ہیں، موسیٰ چلے آ رہے ہیں، ہود چلے آ رہے ہیں، نوح چلے آ رہے ہیں۔ ہر نبی مسجد اقصی میں ہے، مسجد اقصی میں ہے۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو گھوڑا بنا کر ادھر ادھر تعزیہ لے کر گھماتے ہیں، اس کا نام عورت کا چہرہ، لپسٹک لگائیں گے اس کے، نتھنی پہنائیں گے اس کو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تاج لگائیں گے اس کے بعد پیروں کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دن کو، اس وقت کو مسجد اقصی نے ایسے محفوظ کر لیا تھا، قدم وہاں پر نشان موجود ہے، ہاتھوں کے نشان وہاں موجود ہے۔ اگر وہاں پر کوئی چوپایا ہوتا تو کیا اس چوپائے کے نشان موجود نہ ہوتے؟ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ یا تو انگلی ڈال کر جبریل امی نے وہاں پر چھید کر دیا تھا اور اس سواری کو باندھ دیا تھا، دوسرا ایک کنڈا ملتا ہے جو غیر معتبر ہے، لیکن جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھید ہے، اس چھید میں اس سواری کو باندھا گیا تھا۔ اگر وہ چوپایا ہوتا تو کیا اس سواری کو وہاں پر باندھا جا سکتا تھا؟ بجلی تھی، براق تھی، لائٹ تھی جو اس اسپیڈ کے ساتھ آئی، جبریل امی نے وہاں باندھا۔ وہاں پر انبیاء نے اپنے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے کہا امامت کے لیے آگے جائیے، آپ اس دنیا میں بھی ہمارے امام ہیں، آخرت میں بھی ہمارے امام ہیں، آگے بڑھیے۔ حضور نبی آخر الزمان آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک سوال اور بنتا ہے، یہ تھانہ بھون کی ناجائز پیدائش یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ دعویٰ کرتے ہیں یہ تقویت الایمان ہو، تحذیر الناس ہو، رسالہ یک روزہ ہو، الامداد ہو، ہر جگہ ایک نہ ایک شوشہ کے نبی مختار کل نہیں، نبی اختیارات والے نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ اب ذرا ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا لو، سنی مسلمان بچے کو اٹھاؤ، اب پوچھو نماز کس پر فرض ہے تو کہے گا عاقل پر، بالغ پر، وہ جو زندہ ہو، عقل والا ہو، شعور والا ہو۔ مفتی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے مسئلہ جب آپ پوچھیے گا، ان سے استفسار کیجیے گا تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر وہ شخص جو عقل رکھتا ہے، بالغ ہے اور زندہ ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ اب عزیزان گرامی، جو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے پوچھو اگر مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو مسجد اقصی میں نماز کون پڑھا رہا تھا اور نماز پڑھ کون رہا تھا؟ اگر مر کر مٹی میں ملے ہوتے تو یہ نماز ان پر نہ تھی۔
اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری نظر عالم سے چھپ جانے والا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا وہ زندہ ہے۔ یہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اسی کا ثبوت مسجد اقصی میں دے دیا گیا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، کبھی یہاں ٹھیکیدار بھی بیٹھے ہوں گے، بہت سارے ایسے ٹھیکیدار ہوں گے کہ گورنمنٹ سے کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ روڈ بنانا ہے، یہ نالی بنانا ہے، یہ پل بنانا ہے، یہ چھت ڈالنی ہے، یہ کچھ بھی بنانا ہے، مجھے کانٹریکٹ دے دو۔ کانٹریکٹ دے دیا، گارنٹی لگا دی، EMT لگا دی، اس کے بعد کیا کانٹریکٹ مل گیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پہلے پیمنٹ مل گیا ہو بعد میں کانٹریکٹ ملا؟ ممکن نہیں۔ لیکن یہ صرف اور صرف خاصہ نبی آخر الزماں کا، کہ نبی کو ابھی نماز نہیں ملی، لیکن مسجد اقصی میں نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھنے والے کا نام محمد مصطفیٰ، اور نماز پڑھنے والے تمام انبیاء۔ سردار نماز پڑھا رہا ہے، اور جتنے ان کے امتی ہیں، جتنے ان کے شیدائی ہیں، جتنے ان کے محب ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم ہیں تو وہ بھی پیچھے ہیں، اسماعیل ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، نوح ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، لوط ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، یعقوب ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، اسحاق ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، ذوالقرنین ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، شیش ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، ہارون ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہیں۔ جب سب ان کے پیچھے، تو یہ تھانہ بھون کی ناجائز اولادیں کیسے ان سے آگے بڑھ رہی ہیں؟ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، میں سیدھا یہ کہتا ہوں ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، پھر کہنا نبی ہم جیسے تھے۔ ذرا انگلیوں سے چشمہ جاری کر کے دکھا، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ کہاں وہ نور، کہاں تو لنگور؟ وہ نور والا، کہاں ایسی نطفے کی پیدائش، اور تو باتیں کر رہا ہے نبی آخر الزماں کی ذات کا۔ ذرا سا کوئی بات آ گئی، ان کے ابا داداؤں کی بات آئے گی تو وہاں کھجورے چوس چوس کر کھلائیں گے۔ جہاں ہمارے نبی کی اور اولیاء اللہ کی بات آ گئی، بدعت ہے۔ ابے بدعت وہ جو نبی کے وقت نہ تھی اور اب ہے، تو بدعت تو بھی ہے کہ تو بھی اس وقت نہ تھا، اب ہے۔ چومنا جائز نہیں ہے، بوسہ دینا جائز نہیں ہے، ابے اسی چومنے اور بوسے کا نتیجہ ہی تو ہے۔ باتیں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے تو کس ذات پر، کس ذات پر جس کی امت بننے کی خواہش ہر نبی نے کی۔ موسیٰ کہتے ہیں کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا، ہارون کہتے ہیں میں کاش محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس ذات اقدس کے اوپر انگشت نمائی معراج کے تعلق سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی یا خواب تھی یا غفلت تھا؟ عزیزان گرامی، ان کو جواب دیا جائے کہ جو مشاہدات وہاں پر ہوئے ہیں اس کے تعلق سے ریسرچز کرنا شروع کر دو، اور آج کی جدید سائنس کے مطابق ٹائم لیپس کے اعتبار سے اس کو پڑھنا سیکھو، پڑھو، تب تمہیں پتا چلے گا اصلاً معراج کیا تھی۔ آج اس امت محمدیہ کو اس دن کے لیے اپنا گھر کا گھر قربان کر کے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو پالا پوسا تھا، خود 12 13 دن کا فاقہ کیا کہ یہ امت محمدیہ تر کھائے، ٹوٹے گھروں پر رہے،
تاکہ امت محمدیہ پکے محلوں میں رہ سکے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہنے تاکہ ہم بہترین لباس پہن سکے، خود ٹاٹ کے بستر پر سوئے تاکہ ہم بہترین بستروں پر سو سکیں۔ اور ہم کیا ادا کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ حفاظت ناموس رسالت کی ہم لوگوں سے ادا نہیں ہوتی۔ ہم صرف فیس بک اور انسٹاگرام کے غازی بنے ہوئے رہتے ہیں، اور جب بات آتی ہے حفاظت ناموس رسالت کی، ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک ہی جان ہے نا، آج تہیہ کیا ایک ہی جان ہے، وہ میری نبی کی عظمت پر قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد ختم نبوت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، سید صاحب قبلہ زندہ باد۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آ رہا تھا کس کا جلسہ ہے؟ نبی آخر الزماں کی ذات اقدس کا جلسہ ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ ہونے لگے، حضرت کیوں آ رہے ہیں، سید صاحب کیوں آ رہے ہیں، حضرت کیا، سید صاحب کیا، میں آگے بھی بتاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب نبی آخر الزماں وہ پورا دورہ فرما کر جب پہنچے ہیں بستر شریف پر، صبح سب سے پہلے بتایا کس کو؟ آج یہ رات مجھے جو عنوان اس پوسٹر کا جو دیا گیا وہ ہے جشن شب معراج و عظمت صحابہ کانفرنس۔ رات گزری، عقل میں آنے والی بات نہ تھی اس دور میں، لیکن جب صبح ہوئی تو اپنے دوست کو بلایا، اپنے حبیب کو، محبوب محب سے مل کر آیا، پھر محبوب نے اپنے حبیب کو بلایا اور کہا اے ابو بکر یہ واقعہ گزر ہے۔ ابو بکر کہے یہ نہیں پوچھتے کیسے ان چند سیکنڈوں کے اندر یہ پورا واقعہ گزر گیا، بلکہ ابو بکر کہتے محمد عربی آپ نے کہا ہے تو حق کہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی آپ نے کہا تو سچ کہا۔ آج ایک لاوارث گھومتا ہوا کہتا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر کسے کہا گیا، جب ترتیب پوچھی جاتی ہے تو وہ لاوارث بنگالی کہتا ہے انتا صدیق اکبر۔ اب اس سے یہ پوچھو کہ اس زمانے میں دو لینگویج میں رسول دو عالم نے کیسے بولا؟ انتا تو عربی تھا، صدیق اکبر فارسی۔ اب کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر تعلق سے، مولا کائنات کے تعلق سے یہ بولا گیا انتا صدیق اکبر۔ انتا صدیق اکبر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ بے شک بے شک، آتے حضرت آتے۔ انتا صدیق اکبر۔ اب پہلے عربی کی ترکیب سیکھ لے، پھر جا کر بتانا صدیق اکبر کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ بھائی صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہ کہو ابو بکر صدیق کو، بلکہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں بھیا ہم تمہارا چیلنج قبول کر رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے قبول کر رہے ہیں کہ بھیا رسول دو عالم کو سب سے پہلے یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ انتا صدیق اکبر، انتا صدیق اکبر۔ جیسے میں کہوں آئی واز ناٹ اچھا،
I was not. अच्छा, यही जुमला उस लावारिस ने बोला। अंता ये अरबी, सिद्दीक़ अकबर ये फारसी कह रहे हैं, ये रसूल दो आलम ने बोला। कोई मुल्ला साबित करके दिखा दे। अबे कठमुल्ले, बंगाली बाबा, तू जाकर रसोगुल्ला खा, ये ना बता कि सिद्दीक़ अकबर की जात क्या है। सिद्दीक़ अकबर उन्हीं को समझ में आता है जिनकी मां ने और बाप ने जो बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अबू बकर अबू बकर के अर्श पर, अबू बकर अबू बकर फर्श पर, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अजीज़ाने गिरामी, अबू बकर किसी ऐसी वैसी जात का नाम नहीं, अबू बकर को सिद्दीक बनाया है रसूल दो आलम ने। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये अली मुर्तज़ा कह रहे हैं। आज तुम बात करते हो कि अली अफजल या अबू बकर अफजल, तो फैसला तू नहीं करेगा, फैसला करेगा मेरा बाप अली मुर्तज़ा। अली मुर्तज़ा की जबान से सुनो, अफजल कौन? तो अली कहते हैं कि जिसने मुझे अबू बकर पर अफजलियत दी, उस पर मुफ्तरी की सजा, यानी उसे 80 कोड़े लगाओ। 80 कोड़े। अब मैं तेरी मानूं या अपने बाप अली मुर्तज़ा की मानूं? सुभान अल्लाह। मैं तो अपने बाप का वफादार बेटा हूं। जो गद्दार होंगे वो अपना डीएनए टेस्ट कराए, वो अपना डीएनए टेस्ट कराए। मेरे बाप ने कहा है ना कि जो मुझे अफजलियत दे उस पर मुख्तरी की सजा, 80 कोड़े उस पर लगाए जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये है इस्लाम। जात पे आ जाते हैं, क्या कहां पे? उनके मिजाज पर जब तक गुफ्तगू करो तो आप सैयदुस सादात हैं। जहां ये बताओ बेटे तुमने गलत किया तो आप कहें भैया ये गड़बड़। तो भाई तुम्हारे मिजाज से गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू होगी शरीयत मुस्तफा की रोशनी में। और शरीयत मुस्तफा बताने का सबसे ज्यादा हक किसी और को नहीं, मुझे है, क्योंकि ये शरीयत तुम्हारे बाप दादा की नहीं, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की है। बेशक बेशक बेशक। यहाँ पे बताया जा रहा है तरह तरह की बातें। कोई सिद्दीक़ अकबर को बोल रहा है, कोई उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बोल रहा है। वो उम्मुल मोमिनीन जिनकी अज़मत पर कुरान में आयात नाज़िल हुई, वो उम्मत की मां। तू साबित करके बता दे, जिंदगी गुलामी न करूंगा मैं तेरी, पूरी जिंदगी ताउम्र गुलामी करूंगा। लानतान करते हो। अरे अपने वजूद पर तुम लोग रहम खाओ। किन नुसूसे कुदसिया के ताल्लुक से बोल रहे हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान, किनके ताल्लुक से बोल रहे हो? क्या रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल भूल गए, कुल्लु सहाबी अदूल, कि मेरा हर सहाबी आदिल है? क्या नबी का वो फरमान भूल गए कि मेरा हर सहाबी सितारे के मानंद है? फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, कि इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। जब तुम्हें बुलाया जाता है तो तुम कहते हो हम नहीं आएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी,
تم ہم کو بتاتے ہو کہ علی علی کیسے کریں گے. الحمدللہ ہم بریلویوں سے زیادہ اچھا علی علی کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے غلام معین الدین صاحب اللہ ادے پور نے بتائی کہ علی علی کرتے کہتے ہیں, اور عوام نے بھی اس کا جواب دے کر بتایا کہ اگر معین الدین تمہاری چھاتی میں دم ہے کہ تم علی علی کر سکتے ہو تو یہاں بیٹھا ہوا ہر غلام اعلیٰ حضرت اسی آواز کے ساتھ علی علی کرے گا. بے شک سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی 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 کا نام دھیمے کم آواز میں مت لیا کرو. بے شک علی کا نام لیا کرو بآواز بلند. یا علی یا علی یا علی. اب یا علی کی آواز ایسے لگانا کہ اس شخص تک پہنچنی چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی علی علی نہیں کرتے, اس کے کانوں میں یہ جملہ, یہ نام علی ایسے چبھنا چاہیے کہ جیسے کورونا کے وقت میں کووڈ-19 لگتی تھی. گلی گلی نظر نظر گلی گلی نظر نظر گلی گلی نظر نظر. اب یہ نعرہ کمپلیٹ. احسان ہے جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر, احسان ہے جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر. الحمدللہ عرش پر ابو بکر ابو بکر, چرچے جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر, نعرہ فرش پر ابو بکر ابو بکر, گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. الحمدللہ جب رضا کے شیر دہاڑتے ہیں تو وہ گدھے جو شیر کی کھال پہنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بلوں میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر غلامان تاج الشریعہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ یہاں پر غلامان قائد اہل سنت بیٹھے ہیں. تمہیں حیثیت بتا دیں گے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. آج اس سرزمین سے ایک نیا آفر لے کر جاؤ. صبح قیامت تک تجھے اور تیرے پیروں کو چیلنج کرتا ہوں. شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے. تجھے تیری پوری ذریت کا چیلنج کرتا ہوں. اپنے پیروں سے لے کر پیروں کے پیر تک لے کر آؤ. تنے طرح یہ غلام امیر معاویہ. شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے. یہ غلام امیر معاویہ اولاد علی حسنین بقائی ناموس معاویہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کھڑا تھا, کھڑا ہے, کھڑا رہے. دیکھو دیکھو کون آیا, سنیوں کا شیر آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, سنیوں کا شیر آیا. آ جاؤ بات کر لو امیر معاویہ پر. آ جاؤ بات کر لو ابو بکر صدیق کی افضلیت پر. آ جاؤ بات کر لو اماں عائشہ کی پاک دامنی پر. مجھے بتا دیں گے رضا کے نیزے کی مار کیا ہوتی ہے.
زندہ باد زندہ باد. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اور صبح قیامت تک یہ غار بڑھتی چلی جائے گی. اب ایک چھوٹا ہوتا تو تو رفو کر لیتا, اب یہ چھوٹا نہیں ہے, ان بریلویوں نے بہت واقعہ کر دیا. آجا میدان میں علی کے غلام آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اس شب معراج کے صدقے محمد مصطفیٰ اور اللہ کے اس وصل کے صدقے انشاءاللہ ہم بریلویوں کو کبھی سر جھکانے نہ دے گا. یہ سر سدا بلند تھا, بلند ہے, بلند رہے گا. ہمارے پاس ملت جیسی ذات ہے, ہمارے پاس حیات ملت جیسی ذات ہے, ہمارے پاس گلزار ملت جیسی ذات ہے, ہمارے پاس مفتی اعظم ہند جیسی ذات ہے, ہمارے پاس تاج الشریعہ جیسی ذات ہے, ہمارے پاس اعلیٰ حضرت جیسی ذات ہے. آ جاؤ مقابلہ کرو. ارے ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم میدانوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے سازش کرنا ہمیں نہیں آتا. ہم میدان والے. علی کون تھا؟ میدان والا. ہم کون؟ میدان والے. جب جب آئے ہیں میدان میں, میدان ہمارا تھا, ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. خیبر میں تم لوگ آئے, تمہارے ہی دادا آئے تھے خیبر میں. کس نے نعرہ لگایا تھا وہ؟ لگاؤ ذرا پھر سے. پیچھے والا یہودیوں والا بتاؤ ذرا, کھڑے ہو, لگاؤ. ہر ایک سے نہ سنو اہل بیت کی باتیں, منافقین بھی ذکر حسین کرتے ہیں, اور علی کے عین کے سیدائی ہو نہیں سکتے, عمر کے عین پہ جو عین گین کرتے ہیں, اور یہودیوں سے ملی ہے انہیں یہ مکاری, اور خوب ماہ محرم میں بین کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی اولاد ہے. تم خیبر میں بھی آئے تھے تو علی ہی آیا تھا. بے شک 40ویں دن. اب انشاءاللہ جس دن تم ملو گے علی کے صدقے, وہ 40واں تمہارا ہی کھائیں گے. علی والے ہیں نا, پیٹھ پیچھے والی حرکت نہیں, سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آؤ نا, ہم تو بہت دنوں سے, سال بھر ہو گیا جھانسی کی برسی منائے, 2-3 سال ہو گئے بنگلور کی برسی منائے ہوئے. اب جو بھی آ رہا ہے الحمدللہ ہم بریلویوں کے نیچے ہی چلا آ رہا ہے. جہاں کسی کو للکار دیتا ہے ہمارا بریلی کا کوئی شعر, تو وہاں فوراً کہتے ہیں حضرت میں رجوع کر رہا ہوں, کیونکہ معلوم ہے کہ ڈپلومہ والا آیا تھا تو سر پہ آئس کریم کا کون رکھ کے گیا. اور جھانسی میں آئے تھے تو کیا ہوا تھا بھائی, کیا کرا گئے, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. ہم بات نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ بات کرو نا. ایک اور لے آؤ یار, اسی شہر کا لے آؤ. کون ہے بھائی جو اماں عائشہ صدیقہ کو بول رہا ہے؟ کون ہے جو حضرت امیر معاویہ کو بول رہا ہے؟ کون ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کو بول رہا ہے؟ آئے ہیں اولاد علی. علی کی اولاد پہرا دے گی عزیزان گرامی ان نفوس قدسیہ کی ذات پر. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جد حسن و حسین کی سنت ہے. جب بڑھوائی حسینی ہے, حسینی ہے, لے جا اپنا, نہ جھکا ہے نہ جھکے گا کبھی جھنڈا اپنا. آج بھی پھاڑ سکتا ہے کہیں شیروں کو, گوشے آجم کر لیتے ہیں جسے کتا اپنا. یا رسول اللہ زندہ باد.
عزیزان گرامی وہ غوث اعظم کا کتا تھا جس نے جانور کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. جب کتے کا عالم یہ ہے تو ان شیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ کتا کون سا تھا؟ جو در کی پڑی ہوئی ہڈیاں کھایا کرتا تھا، اتارا بچا کھچا، اور جن کی بیٹنیں خود غوث اعظم نے باندھی ہو. فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا. عزیزان گرامی ان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے آؤ تو میدان میں بھائی. عزیزان گرامی شب معراج کی آج یہ تقریب ہے. اس رات عبادتیں ہونی چاہیے. میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں صرف اور صرف شب معراج پر ہی گفتگو کروں، لیکن کیا کریں، جہاں جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں کیسے ان لوگوں کو خبر یا تکلیف ہونے لگتی ہے کہ حسنین آ رہے ہیں. کیا کریں کہ کہاں کہاں سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ وہ راستہ صحیح نہیں ہے. راستہ وہی صحیح ہے کہ جس کو حضرت مولائے کائنات نے کہا کہ علی اور ابو بکر افضل، اس کے بعد عمر افضل، اس کے بعد عثمان افضل. اور عزیزان گرامی یہ تو ہمارا فریضہ ہے خلفائے راشدین کی عظمت پر پہرا دینا کہ جب بلوائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے پہنچ رہے تھے تو علی مرتضیٰ نے کسی اور کو نہیں بلکہ حسن و حسین کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ، جا کر کھڑے رہنا، تمہارے ہوتے ہوئے عثمان غنی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. عزیزان گرامی آج اسی حسن و حسین کی اولاد ہم ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے عثمان غنی ہوں، عمر فاروق اعظم ہوں، ابو بکر ہوں، انشاءاللہ ان کی ذات اقدس پر حرف نہیں آئے گا. ہم ان کی زبانوں کو گدیوں سے گھسیٹ لیں گے جنہوں نے حضرات صحابہ یا حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک زبان دراز. آج کی رات یہ شب معراج ہے اور اس رات کو ہمیں ایسے ضائع نہیں ہونے دینا ہے. آج کی رات کو ہمیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور بلند کر کے یہ کہنا ہے کہ خدایا یہ جو وصل ہے، اس وصل کے صدقے، محبوب و محب کے اس وصل کے صدقے خدایا ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. خدایا ہم لوگوں کے دامنوں کو رحمت و نعمتوں سے بھر. ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا تعالیٰ ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے میرے خدا تجھے تیرے رسول کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ، یا خدا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. تو رحمت والا ہے، تو نعمت والا ہے، تو رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا ہے. خدایا میرے نبی کے چہرے اقدس کے صدقے، ان کی پیاری پیاری آنکھوں کے صدقے، ان کی پیاری پیاری زلفوں کے صدقے مولا تعالی ہمارے دامنوں کو نعمت و رحمتوں کو بخش. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.